آئی بلیو کہ جن چیزوں کو ہم گاڈ سمجھ رہے ہوتے ہیں گریک کے لٹریچر میں زیوس وغیرہ یہ وہ گاڈز نہیں ہیں، تو اوبیسلی نہیں، ٹھیک ہے. ہاں کیونکہ وہ ہم گاڈ لائک پاورز ان کو ہم کہتے ہیں کہ ان کے پاس ہیں، اس وجہ سے ہم ان کو مطلب گاڈز کے طور پر یہاں پر استعمال کیا جاتا ہے لٹریچر کے اندر. لیکن ان کی ایک ہائرارکی ہے. وہ ہائرارکی یہ ہے کہ ایک جو ہے نا ایک اصل خدا ان کا ایک ہی ہے، اس کو انہوں نے کیوس کا نام دیا ہوا. یونیورس، اوور آل یونیورس کو وہ کہتے ہیں، وہ کیوس ہے. پھر اس کے آگے 3 اس نے اپنے مطلب وہ جو کہتے ہیں گاڈز ان کو بنایا. 2 کے نام تو مجھے یاد نہیں رہے. جو مین ہمارے ریلیٹڈ ہے وہ ہے ایک گایا نام ایک فیمیل گاڈس ہے، ٹھیک. وہ اس کا کام کیا تھا، اس نے دنیا کو بنایا، ٹھیک ہے. وہ اس دنیا کی نا ارتھ کی گاڈس ہے. اس نے نا اپنے ایک دوسرے جو فیلو گاڈ تھا اس سے شادی کی. اس نے پھر آگے کیا کہتے ہیں اس ٹائٹنز پیدا کیے اس دنیا کے اندر، ٹھیک ہے. تھوڑا شاید میں مکس کر رہا ہوں لیکن اسی سے ملتی جلتی چیز ہے. سب سے پہلی جو بینگ اس دنیا کے اندر آئی گایا کے بعد وہ ٹائٹنز تھے. ٹائٹنز نے رول کیا اس دنیا کے اوپر، ٹھیک ہے. پھر ٹائٹنز جو ہیں اس نے جو ان کا جو سب سے بڑا تھا، ان کا جو کنگ تھا، اس نے آگے شادی کی اور زیوس پیدا ہوا آگے. پھر زیوس کو کیا ہوتا ہے، اچھا اس میں پیچھے ایک بات میں نے چھوڑ دی ہے کہ پھر جو گایا تھی نا، گایا اپنے بیٹے سے کہتی ہے، یعنی جو ٹائٹن تھا جو سب سے بڑا ان کا کنگ تھا ٹائٹنز کا، جس نے سب سے پہلے شروع کیا تھا ٹائٹنز کو، اس کو وہ کہتی ہے کہ تم اپنے باپ کے خلاف بغاوت کر دو کہ وہ اس دنیا کے افیئرز کے اندر کوئی وہ نہ کر سکے اور ہم جو ہے نا سب سے پاورفل بینگ آف دس یونیورس بن جائے. تو وہ بغاوت کر دیتا ٹائٹن. ورلڈ کی پاورفل بینگ، ورلڈ نہیں، وہ یونیورس کے اوپر بات، مطلب کہ جو باقی 2 تھے نا ان دونوں سے ہم اوپر چلے جائیں گے، ٹھیک ہے. تو وہ یہ کام کرتا ہے. پھر اسی طریقے سے جب وہ زیوس ہوتا ہے تو زیوس کی جو ماں ہوتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ تم نے اپنے باپ کے خلاف بغاوت کر دینی ہے، اور تاکہ اس پورے ارتھ کی اور اس یونیورس کے یا جتنے بھی ہماری ڈومین آئی وہاں کی سب سے پاورفل بینگ ہم ہوں. تو پھر زیوس بغاوت کر دیتا ہے. پھر وہ ایک وہ شروع ہوتا ہے گاڈز ورسز ٹائٹن کی ایک وار، اور اس کے اندر پستے پھر بھی انسان ہی ہیں جو زمین میں رہ رہے ہوتے ہیں. خیر، تو وہ جو گاڈز ہوتے ہیں ان کے جو جن کو وہ گاڈز کہتے ہیں وہ جیت جاتے ہیں، ان کو قید کر دیتے ہیں ٹائٹنس کو. تو وہ پھر آگے جا کے جو ہمارے اس میں آتا ہے کہ جی زیوس جو کنگ آف دی کنگس کے طور پر ہوتا ہے، وہ ٹھیک کنگ آف دی گاڈز ہوتا ہے وہ، تو وہ کنسیپٹ آتا ہے وہاں پہ. تو اب اس ساری بات کے اندر کوئی عقلی بندہ، جس بندے کے اندر اتنی عقل ہو اور مطلب ایک کامن پرسیپشن بھی ہو، پھر بھی بندہ اس چیز کی طرف نہیں جاتا، یہ نہیں سمجھتا کہ یہ گاڈز ہیں، ٹھیک ہے. نہ ان کے اندر کوئی ایسی چیز ہے کہ وہ گاڈ ہوں، وہ پیدا بھی ہو رہے ہیں، وہ مر بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ ہاں ایک چیز ہے کہ ان کے اندر پاورز ہیں، کچھ ایسی کیپیبلٹیز ایسی ہیں، ہر چیز ان کی سملر ہی ہے. وہ ہاں ڈیزائرز ہیں، انسانوں کے ساتھ آ کے وہ اپنے ریلیشنز بناتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ ہرکیولیس جو ہے وہ اس کے ایک ناجائز ریلیشن سے پیدا ہوتا ہے. تو یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا، یہ آپ کو تھرو آؤٹ گریک لٹریچر مل جاتی. اب اس لٹریچر سے کوئی بندہ یہ اخذ کرتا ہے اگر کہ یہ جو گریکس تھے وہ ان کو گاڈز ہی سمجھتے تھے، تو یہ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ اس طرح سے ہوا ہو.